وقت چاش کی قسم ہے، رخ مصطفیٰ کی قسم ہے، واللیل رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، زلف عنبرین کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کا نزول فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو کچھ عرصے کے لیے وحی کا انقطاع ہو گیا۔ یہ امر ربی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ کفار مکہ نے جو ویسے ہی دشمن ہے، دشمن تو آپ کو پتہ ہے طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور فوراً اس کے اوپر جو ہے نا کوئی فائر کر دے۔ تو کفار مکہ نے شور شرابہ غوغا مچا دیا اور بڑے واہیات قسم کے لفظ کہے، وہ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں اپنی زبان سے کہ بھئی کیا ہوا۔ وہ جو محمد کہتے تھے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو فلاں ان پر آتا تھا، تو ایک عورت نے بھی بڑا شور مچایا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہو گئے، اور حضور علیہ السلام ایک تو اللہ کے کلام کی وہ لذت، وہ چاشنی، وہ وحی، تو حضور علیہ السلام بڑے غمزدہ، بڑے رنجیدہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ آیات طیبات دے کر بھیجا اور پہلے ایک قسمیں یاد فرمائی۔ فرمایا وقت چاش کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہ ہی چھوڑا ہے نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جتنے شور کرنے والے، شور شرابہ کرنے والے، فرمایا آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ پر تو آپ کے رب کے اتنے انعامات و اکرامات اور مہربانیاں ہیں جو آج تک نہ کسی پر ہوئی ہیں نہ کسی پر ہوں گی۔ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، میں صرف جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، جذبات بالکل ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہونے چاہیے، ہر مسلمان کے جذبات اور عقیدت و محبت ہونی چاہیے۔ تقاضا ہے یہ امتی کا کہ اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرے، لیکن میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ فرمایا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی ہر جو آنے والی گھڑی ہے، ساتھ ہے، وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، آپ کے مقامات بلند ہوتے رہیں گے، ہر اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی آج یہ آل مکہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، رنجیدہ کر رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا یہی سارے آل مکہ آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور آپ فاتح بن کر اس مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ فرمایا وہ مبارک وقت آنے والا ہے، وہ مبارک آج شیب ابی طالب کے اندر، گھاٹی کے اندر محصور کیا ہوا ہے، کھانا پینا بند، خاندان کو پریشان، آپ کے ساتھیوں کو شہید کر رہے ہیں، ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، لیکن فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ گھڑی ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی۔ جیسے دن رات بدلتا رہتا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی دن آتا ہے کبھی راتیں آتی ہیں، ہمیشہ نہ رات رہتی ہے، ہمیشہ نہ دن رہتا ہے۔ جو دن کی روشنی کے اندر اترا رہے ہیں انہیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی رات بھی آ جاتی ہے، اس لیے دن کے اندر اتنا کرو کہ جب رات کا اندھیرا ہو تو پریشان نہ ہو جاؤ، جب قبر کا اندھیرا آئے تو پریشان نہ ہو جاؤ، اتنا کر کے جاؤ، اتنا دنیا کے اندر ظلم نہ کرو، اتنی دنیا کے اندر زیادتی نہ کرو، اتنا دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اذیت نہ دو کہ جب رات آئے تو مشکل ہو جائے وہ اندھیری رات، کالی رات کٹنا۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، نہیں نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ اندھیری رات ظلم کی ختم ہوگی اور آپ کے لیے فتح مبین اور آپ کے لیے روشنی ہی روشنی ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر فرمائے گا، اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب بھی کفار مکہ نے کوئی تان کیا حضور علیہ السلام پر، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اپنے حبیب کے جلووں کو اور مقام کو اور مرتبے کو ذکر کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے لیے بڑا غلط قسم کا ایک لفظ استعمال کیا، کہا کہ یہ تو مجنون ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیات کو نازل فرمایا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون،
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. فرمایا قلم کی قسم ہے، ان تحریروں کی قسم ہے، ان سطروں کی قسم ہے جو عرش الہی پر لکھی جا رہی ہیں. فرمایا آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. مجنون تو برفول قلم ہوتا ہے، مجنون کا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا ہے. اور آپ کا تو یہ ہے کہ آپ کا نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک فرمایا. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ، تو کفار نے حضور پر تان کیا، رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اور صفات کو اور مقام کو اور مرتبوں کو اور نعت کو اللہ اکبر بیان فرمایا. کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ جو ہے مقطوع نسل ہو گئے، نسل ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب، رب نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کا حوض کوثر عطا فرمایا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فرمایا آپ کا دشمن مقطوع نسل ہے، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر اور حوض کوثر عطا فرمایا. تو آپ کوئی بھی مقام دیکھ لیں، جہاں پر بھی کفار نے حضور کی شانوں کو کم کرنے کی کوشش کی، میرے رب نے اپنے حبیب کی شانوں کو اور زیادہ بڑھا دیا، مرتبوں کو اور زیادہ بڑھا دیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کا ذکر بڑھتا جائے گا، آپ کا اسلام کا نور یہ عرب سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. یہ مکہ، یہ طائف، یہ کیسر و کسریٰ، یہ شام، یہ افریقہ، یہ عرب، عجم، سب آپ کے زیر نگین ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے جلوے آپ دیکھیں گے. اللہ اکبر. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، ناراض نہیں ہوا. آپ کا رب تو آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، سبحان اللہ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرات گرامی. قرآنی ہدایات کو آپ سن رہے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے، میرے سامنے قرآن کھلا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فرمایا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. میری خوشی پوچھتے ہیں، میری رضا پوچھتے ہیں. اچھا ہم میں سے کسی ہمارے جیسے دنیا دار لوگوں کو پوچھے کہ بھئی تیری رضا کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، کیا چاہیے ہمیں، بولو کیا چاہیے، بولو کیا لینا ہے. کوئی بادشاہ پوچھ لے بھئی کیا لینا ہے، تو ہم بہت ساری چیزیں ذکر فرمائیں کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، زمین مل جائے، سب کچھ مل جائے. لیکن قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جبریل جا کر بتاؤ کہ اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فرمایا جبریل میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ داخل کر دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب سلم کہتے ہوئے پیدا ہوئے، آج بھی امت کی فکر کر رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت رحمت عطا فرمائے.